جو مردوں کا بانجھپن ہوتا ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں یا کیا کیا علامات ہوتی ہیں؟ جب میل فیمیل کا ملاپ ہو جاتا ہے، سال یا 2 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے بچے نہیں ہو پاتے، اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بچے نہیں ہو پاتے ہیں؟ پس فارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مادہ منویہ میں، جس کی وجہ سے جو سیلز ہوتے ہیں، ایکٹیو سیلز ہوتے ہیں، وہ زندہ رہ نہیں سکتے، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ شادی کا کئی عرصہ گزر جاتا ہے، ملاپ ہونے کے باوجود ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں، تو اسی کو بانجھپن کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کا جو یہ پروگرام ہے بالخصوص مردوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن عورتیں بھی ضرور سنیں، کیونکہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یہ پروگرام بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ پروگرام میل انفرٹیلیٹی کے حوالے سے ہے، یعنی مردانہ بانجھپن کے حوالے سے۔ اس پروگرام میں آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ مردوں کا بانجھپن ہوتا کیوں ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس کا حل کیا ہے اور اس کو ہومیوپیتھک کے اندر علاج کیا ہے۔ یہ پروگرام بڑا خوبصورت ہونے جا رہا ہے۔ ہماری یہ وان ہومیوپیتھک کلینک اینڈ ریسرچ سینٹر کی پوری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پر میرے دائیں سائڈ پر آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو ڈاکٹر احتشام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے بائیں سائڈ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سٹارٹ لے لیتے ہیں ڈاکٹر احتشام صاحب سے، اور ڈاکٹر احتشام صاحب یہ بتائیں گے کہ جو مردوں کا بانجھپن ہوتا ہے تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں یا کیا کیا علامات ہوتی ہیں کہ مردوں کو پتہ چلے کہ یہ مردانہ بانجھپن میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس کی ذرا علامات بتا دیں تاکہ ویورز کو سمجھ سکیں اس چیز کو۔ تھینک یو سر۔ سر، جب میل فیمیل کا ملاپ ہو جاتا ہے تو سال یا 2 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے بچے نہیں ہو پاتے، تو وہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے سمٹم بتاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے ان کا وہ بتاتے ہیں کہ منی ان کا جو ہے پتلا ہوا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے ٹیسٹیکلز میں کوئی پین ان کو محسوس ہوتا ہے، یا جو ہے کوئی شرنگ ہوئے ہیں، سائز ان کا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو فرسٹ سمٹم یہی دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے بچے نہیں ہو پاتے، تو ان کی جو ہے ٹیسٹ وغیرہ یا الٹرا ساؤنڈ جو بھی ضروری ہوتا ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے فرسٹ علامات اسی طریقے سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بانجھپن کی علامات ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ شادی کا کئی عرصہ گزر جاتا ہے، ملاپ ہونے کے باوجود ان کے بچے نہیں ہوتے ہیں، تو اسی کو بانجھپن کہتے ہیں۔ اب بانجھپن کے پیچھے بہت سارے کازیٹیو فیکٹر ہوتے ہیں۔ اب ان کازیٹیو فیکٹر کی طرف آئیں گے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں، کس وجہ سے بچے نہیں ہوتے ہیں، اور پھر مرد حضرات یا ان کی فیملیز جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ بچے نہیں ہو پاتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، وجوہات تو بہت سی قسم کی اس میں ہوتی ہیں، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا کہ جو مرد کا مادہ منوی ہے، ایک تو اس میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ آ جائے۔ مرد کے جو مادہ منویہ کے جو رسوم ہیں وہ کسی بھی وجہ سے اگر کم ہیں، یا ان کے وسکوسٹی میں فرق ہے، ان کی تھکنس میں فرق ہے، ان میں کوئی ایسے جراثیم جو زیادہ ایکٹیو ہونے چاہیے وہ اگر کم چل رہے ہوں، یا ان کی مورفولوجیکلی اور کسی کے پاس بہت سے پیشنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پس فارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے مادہ منویہ میں، جس کی وجہ سے جو سیلز ہوتے ہیں، ایکٹیو سیلز ہوتے ہیں، وہ زندہ رہ نہیں سکتے، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ پیچھے ظاہر سی بات ہے، انفیکشن بھی کوئی نہ کوئی چل رہی ہوتی ہے، اسی لیے جو ہے وہ پس سیل آ رہی ہوتی ہے مادہ منویہ میں۔ پروسٹیٹ گلینڈ فیکٹر ہو سکتا ہے، اگر پہلے کسی شخص نے ویریکوسیل کی کوئی کنڈیشن یا تکلیف گزاری ہے، جو کہ ایک مردوں کے فوطے یا جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے، اگر وہ کسی نے گزاری ہے تو وہ بھی آگے جا کے یہ کاز کرتی ہے مردانہ بانجھپن۔ اسی طرح تھائرائڈ گلینڈ ہو گیا، اس میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ آئے، پیچوٹری گلینڈ جو ہو گیا اس میں اگر کسی قسم کا ڈیفیکٹ آئے، تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو فیکٹر ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی کے فیٹس یا ٹرائگلائسرائڈ بہت بڑے میں، ایکسرسائز وہ نہیں کرتا، اس کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں رہتی ہے، ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے، تو یہ چیزیں بھی جو ہیں بیرونی طور پہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے اس میں پازیٹیو فیکٹر بنتے ہیں۔ اس میں پھر ڈائبٹیز بھی آ سکتی ہے، اس میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز، ایسی بیماریاں جو سیکس کے تھرو لگتی ہیں، جنسی ملاپ کے تھرو، ان سیف جنسی ملاپ کے تھرو جو لگتی ہیں، تو وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ تو فیکٹر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور لب لباب یہی ہے کہ مردانہ جو رسومیں جو ہیں ان میں جب ڈیفیکٹ آ جائے تو یہ آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا، لیکن کچھ تھوڑا بہت میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے ویورز بہت چیزیں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو جاتا ہے ایزوسپرمیا جیسے مرض، یعنی کہ سپرم بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بہت ساری کازیٹیو فیکٹر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہائپوتھیلیمس کے اندر جو ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے اور پیچوٹری گلینڈ، وہ ٹیسٹیز کو سگنل ہی نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے سپرم بن ہی نہیں پاتے ہیں یا ڈیڈ ہوتے ہیں۔ پھر ٹیسٹیز بعض اوقات اکثر مریضوں کے جو ہیں وہ اسمال ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی مردوں کے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اولیگوسپرمیا یعنی سپرم کی تعداد کم ہوتی ہے، سپرم بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے اندر پس سیل ہوتی ہے، اور اس پس سیل کی وجہ سے سپرم جو ہے وہ کم ہوتے رہتے ہیں، اور اولیگوسپرمیا ہوتا ہے یعنی سپرم جو ہے ایکٹیو سپرم جو ہیں وہ نارمل ہونے چاہیے 65% یا اس سے اوپر ہونے چاہیے، لیکن اکثر مردوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے سپرم ایکٹیو جو ہیں وہ 20% ہوتے ہیں، 30% ہوتے ہیں، 40% تک چلے جاتے ہیں، 50% تک چلے جاتے ہیں۔ پھر چونکہ ان کے اندر پس ہوتی ہے یا پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے یا کوئی انفیکشن چل رہا ہوتا ہے، تو وہ سپرم جو ہیں وہ پھر نیچے ڈاؤن ہو کر 10 پر بھی آ جاتے ہیں، 5 پر بھی آ جاتے ہیں، پھر 30 پر چلے جاتے ہیں، پھر 40 پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میں نے بے شمار مرد اپنی کلینک میں آتے ہوئے دیکھے اور ان کی یہ پریشانی کا عالم دیکھا، اور ان کو بہت ساری جگہوں پر وہ خوار بھی ہوئے، انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کروائی، لیکن ان کو تسلی بخش ٹریٹمنٹ نہیں ملی، یا وہ خود مطمئن نہیں ہوئے، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، کبھی تیسرے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر چینج کرتے رہتے ہیں، مریض ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور ڈاکٹر دوائیاں بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کے مریض جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں مردانہ بانجھ پن، جس طرح ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا عورتوں کے بانجھ پن کے اوپر، عورتیں بھی بیچاری بہت خوار ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مردوں کے حوالے سے پروگرام ہے تو مردوں کے اوپر ہی بات کریں گے۔ تو مرد اس میں بے شمار ایسے مرد ہیں، پوری دنیا میں اس کے مرد ہیں، جو خاص کر ایزوسپرمیا جب آ جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ دنیا میں میرے خیال میں سوائے ہومیوپیتھک کے علاوہ کہیں پر پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہومیوپیتھک میں نے بے شمار مریض اپنی کلینک میں ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، بہت سارے ہومیوپیتھک کے اچھے ڈاکٹرز کی کلینک میں ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو اس کے کازیٹیو فیکٹر کو دیکھ لے، اس کے مسئلے کو دیکھ لے۔ اگر فرض کریں ٹیسٹیز سکڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے سپرم بن نہیں پاتے ہیں، اور بعض مردوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سپرمز کی مختلف قسم کی نالیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ویریکوسیل بھی ہوتا ہے، اس میں بھی گچھے بن جاتے ہیں ٹیسٹیز کے ساتھ، جس کی وجہ سے مردانہ بانجھ پن ہوتا ہے۔ بعض مردوں کے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے بلاک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سپرم خارج ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اکثر مرد یہ کمپلین لے کر آتے ہیں کہ وہ جب ملاب کرتے ہیں تو ان کے سپرم جو ہیں وہ ڈسچارج ہی نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بانجھ پن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان کو ساری مسئلوں کو ہومیوپیتھی جو ہے وہ بڑے بہترین انداز میں ڈیل کرتی ہے۔ ابھی میرے خیال میں جو موٹی موٹی چیزیں یا جو موٹے موٹے مسائل تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے، لیکن ابھی ہم ہومیوپیتھک علاج کی طرف آ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہوتا ہے اور اس کو کیسے علاج کیا جاتا ہے۔ یہی کازیٹیو فیکٹر ہم دیکھتے ہیں اور انہی کازیٹیو فیکٹر کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ حد تک میڈیسن کا نام بھی بتائیں گے اور ہومیوپیتھک کے اندر جو اس کی کامیابی ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر محمد علی صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا، ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ کوئی ایسا مریض جب آتا ہے جس کو بانجھ پن کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو ہماری کلینک میں کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ کروائی جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کہاں کہاں اس کے مسئلے آ رہے ہیں۔ اس کی ہسٹری لی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آیا پہلے وہ کسی اور سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں انوالو رہا ہے، گونوریا ہو سکتا ہے، سوزاک جسے کہتے ہیں، سفلس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے، یہ آگے جا کے جو ہے بانجھ پن پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کو بڑا یہ ہے کہ پرائیویٹ طریقے سے دوستانہ ماحول میں اس سے یہ سارے سوالات کیے جاتے ہیں، اس سے ہسٹری لی جاتی ہے تاکہ اس کے پیچھے وجوہات پتہ چل سکے۔ پھر ٹیسٹ رپورٹس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ابھی کہ ایزوسپرمیا کی اگر کنڈیشن ہو جس میں جو ایکٹیو سیلز ہیں وہ بن ہی نہیں پا رہے، یا کاؤنٹ جو ہے سپرم کاؤنٹ جو ہے اگر وہ نارمل رینج سے جو ہے بہت کم چل رہا ہے یا زیرو ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے مد نظر رکھ کے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ وہ پہلے ویریکوسیل کا پیشنٹ رہا ہے تو پھر اس میں پلسٹیلا جیسے ایک میڈیسن ہماری ہوتی ہے وہ استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ ایکس رے جو ہے میڈیسن ہم شروع میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ اس کے جینز جتنے بھی قسم کے ہیں، کروموسومز جو اگر ہیں ان میں ڈیفیکٹ آیا تو وہ ٹھیک ہو۔
تو یہ بیسک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں جس میں میازمز بھی آتے ہیں، اور میازمز تو بہت ضروری ہیں ہومیوپیتھی میں، کیونکہ ہومیوپیتھی میں تو میازم کے بغیر جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، خاص کر اس قسم کے کرونک کیسز میں، پھر وہ سفلیٹک ہے، سائکوٹک ہے، سوریٹک ہے، جو بھی ہو پھر اس کے مطابق چلا جاتا ہے۔ گڈ ہو گیا۔